الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین عمل، ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ ان معزز ناظرین کے لیے جو رزق کی کاروبار میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالی کا شکار ہیں، یا ان کو اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ ہے خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے اور روزی عطا فرمائے اور روزی غنی سے عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ کی ویڈیو ہماری شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ہرگز اسکپ نہ کریں۔ بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے، آسان ترین وظیفہ ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں برکت ہو، ان کے اور اللہ پاک ان کو غیب سے رزق عطا فرمائے اور انہیں زیادہ کوشش بھی نہ کرنی پڑے۔ تو بعض ایسے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بنا کوشش سے ہی سب کچھ مل جائے، بنا محنت سے ہی سب کچھ مل جائے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بنا محنت اور بنا کوشش کے سب کچھ مل جائے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بھی چیز آپ کو کرنی نہ پڑے، محنت آپ کو نہ کرنی پڑے۔ تو ایسے بہن بھائی بھی ہیں، ان کے لیے بھی میں خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج کا وظیفہ شروع کریں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے بہت سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا پڑھا ہوگا، لیکن ایک صحابی کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو صحابی رسول مکے میں لوہے کا کام کرتے تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ تلواریں بنا کر ایک کافر عاص بن وائل کو فروخت کر دیں۔ جب اس کافر سے مطالبہ کا رقم کا کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں رقم اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ انکار نہیں کرو گے۔ صحابی رسول نے کہا تم مر جاؤ اور پھر زندہ کیے جاؤ تو پھر بھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس کافر نے کہا پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور میرے پاس مال و اولاد ہوگی تو ادا کر دوں گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، عشق رسول اور جذبہ ایمانی سے لبریز صبر و شکر کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے یہ بلند مرتبہ صحابی رسول حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ سابقین اولین میں شمار ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ آپ 6 نمبر پر اسلام لائے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ نے 19 افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ یوں آپ نے 20 کے عدد کو مکمل کیا۔ جن 7 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، ان میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھے اور صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت خباب ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی غزوات میں شرکت ہونے کا اعزاز پایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جن کو کوئی بھی مشکل پریشانی آ جاتی تو وہ ثابت قدم رہتے۔ تو آج کل ہمیں کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں،
تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین صبر کیجئے کہ جو صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے. تو آپ لوگ بھی صبر کیجئے. اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے بہت ہی آسان ہے. ہر کسی کے کچن میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر آپ اپنے مسالے کو دیکھیں تو اس میں یہ عام سی چیز ہے بالکل، یا قہوہ وغیرہ بنانے میں یوز کی جاتی ہے. تو اسے لونگ کہا جاتا ہے اور انگلش ورڈ میں اسے کلاو کہا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چینی کی پیالی لینی ہے. ایک چینی کی پیالی لے کر آپ نے اس کے اندر 3 لونگ دبا دینے ہیں. 3 لونگ لینے ہیں آپ نے، اور اس چینی کی پیالی یعنی ایک پیالی ہو اس کے اندر آپ چینی ڈالیں اور اس کو فل کر دیں، بھر دیں. اور اس کو بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے 3 لونگ رکھنے ہیں اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کم از کم 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 15 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. چاہے 1000 مرتبہ ایک دن میں مکمل ہو جائے، چاہے 2 دن میں مکمل ہو جائے، تو چاہے 3 دن میں. 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہوگا. 3 دن میں اگر آپ نے سورہ کوثر مکمل کر دی تو آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت آئے تو آپ نے پیالی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور 3 لونگ اس کے اوپر رکھ کے اس کے اندر دبا دینے ہیں اور اس کو کسی شاپر سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ کے اپنی الماری میں آپ نے رکھ دینا ہے. کوشش کریں کہ چھوٹی سی پیالی ہو جس میں زیادہ چینی نہ آئے. چھوٹی سی پیالی رکھیں، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، کچن میں رکھ لیں. کچن کے جو کیبنٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر آپ رکھ لیں. تو رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کیسے رزق عطا فرمائے گا. تو جب اس پیالی کو 1 مہینہ گزر جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لونگ نکالنے ہیں اور پھر سے آپ نے وہی عمل دہرانا ہے. لیکن عمل جب آپ دہرائیں تو آپ کوشش کریں جب اگلا عمل آپ دہرائیں تو جمعرات یا جمعہ کا دن ہو. پہلے عمل کے وقت کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے. تو آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار آپ اس کو سنیں تاکہ آپ کو صحیح سے یہ وظیفہ کرنا آ جائے. اس وظیفے کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے. اجازت کے بغیر اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا. اجازت کے لیے آپ کو صرف 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہوگا، اپنا نام لکھنا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اجازت کا میسج آ جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو آپ کے لیے روحانی وظائف چینل لے کر آیا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں. ویڈیو کو اگر آپ نے دعا میں حصہ لینا ہے تو ضرور اپنا نام لکھوائیں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.